بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسک حج، یہ پارٹ 4 ہے، لیکن یہ پارٹ 3 کا ہی سلسلہ آگے جا رہا ہے۔ اب مناسک حج پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مناسک حج شروع سے لے کر آخر تک حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 8 ذوالحج کو حاجی مسجد الاحرام کو چھوڑ کر ایک بے آباد پتھریلے میدان میں خیمہ زن ہوتا ہے۔ اگر اجر و ثواب ہی مقصود ہو تو مسجد الحرام میں ادا کی گئی نمازوں کا ثواب منی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، تو پھر حاجی مسجد الحرام کیوں چھوڑتا ہے؟ یہ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ مختصر سے قیام کے بعد یعنی 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی پھر رخت سفر باندھتا ہے اور صرف چند گھنٹے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں جا ٹھہرتا ہے۔ وہی مٹی، وہی آب و ہوا، آخر کون سی خوبی منی میں ہے جو کہیں اور نہیں؟ پھر لاکھوں انسانوں کا منی کی حدود سے نکل کر عرفات میں جا کر ٹھہرنا اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سننے کے بعد نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی اور قصر کر کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرفات میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد حاجی بھی اپنا رخت سفر باندھتا ہے اور قریب ہی ایک دوسرے میدان مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے۔ عرفات میں حاجی رات کیوں نہیں گزرتا اور مزدلفہ میں کیوں گزارتا ہے؟ یہ اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد عرفات کو الوداع کیا جائے اور مزدلفہ میں رات بسر کی جائے۔ عرفات سے حاجی غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، بلکہ مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے، مگر اس وقت نماز مؤخر کرنے میں اطاعت رسول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ مزدلفہ میں حاجی ساری رات سو کر گزارتا ہے اور جان بوجھ کر تہجد ترک کرتا ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازوں میں سے تہجد کو افضل قرار دیا ہے۔ مگر اس رات چھوڑنے کی وجہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ مزدلفہ سے حاجی پلٹ کر اسی جگہ منی آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 ذی الحج کو منی پہنچ کر حاجی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری تھیں، جمرہ وسطیٰ اور اولیٰ کو نہیں ماری، لہٰذا اطاعت رسول یہی ہے کہ اس دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جائیں۔ اس روز حاجی قربانی کر کے بال کٹواتے ہیں اور نہا دھو کر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ تھکا ہارا، سستانے کا خواہشمند حاجی طواف زیارت کے بعد پھر انہی قدموں پر واپس منی پلٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اتباع رسول میں ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارتا ہے، کیونکہ یہ ترغیب عین سنت رسول ہے۔ ایام تشریق منی میں گزارنے کے بعد حاجی پھر مکہ مکرمہ آتا ہے اور اپنے وطن روانگی سے پہلے ایک دفعہ پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ حالانکہ اس گھر کو وہ پہلے کتنے ہی طواف کر چکا ہے، لیکن جب تک حاجی یہ طواف وداع نہیں کرتا وہ مکہ مکرمہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت رسول یہی ہے۔ مناسک حج شروع سے آخر تک غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حاجی نہ تو زمان و مکان کا پابند ہے، نہ عقل و خرد کا غلام ہے، بلکہ وہ بندہ ہے تو صرف اللہ کا، اور غلام ہے تو اللہ کے رسول کا، جو بلا چوں چراں، بلا حیل و حجت اللہ کے حکم اور اتباع رسول کریم کا پابند ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم
میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تمہیں کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حجرہ اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے، رمل وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور نبی اللہ کی سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ یہ ہے اتباع رسول کی وہ انقلابی فکر جو مناسک حج ایک باشعور حاجی کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پس عبادات حج کا اصل مقصد یہ ٹھہرا کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتباع سنت پر استوار کرے، اطاعت رسول کو اپنا جان سے زیادہ عزیز رکھے اور اس کا دار و مدار پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ یہ سلسلہ علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آہپگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب و جستجو، عشق حضور اضطراب۔